کہ یہاں 21 آدمی چھوٹے. یہ سارے ہندوستان کا حال یہی ہے. اخبارات کے اندر انگریزی اخبارات میں آیا کہ جن لوگوں نے 3 سال جیل میں اذیت کاٹ کر جو اب آزاد ہوئے ہیں، حیدرآباد کی گورنمنٹ ان میں سے ہر آدمی کو 30,000 روپے دے گی. آپ سمجھے؟ حاتم کی قبر پر لات ماری. غیرت نہیں آئی یہ بات کہتے ہوئے. 30,000 روپے اور 40,000 دے گی اور 30,000 کے ہم بینک سے اس کو لون دلوائیں گے تاکہ 60-70,000 میں وہ اپنے آئندہ زندگی کو گزار سکے. جس کے پیر توڑ دیے، کمر توڑ دی، حوصلوں کو پست کر دیا، کوئی اذیت نہیں چھوٹی جو نہ دی گئی ہو، جس کی جوانی کو ختم کر دیا. آپ اسے دے رہے ہیں اور کہتے ہوئے شرم نہیں آتی. ایک حکومت کہتے ہوئے شرم نہیں آتی. ہم اس کو 40,000 روپے دیں گے. میں نے سونیا جی کو خط لکھا. میں نے کہا کیسی حکومت کو غیرت نہیں آئی آندھرا پردیش کی کہ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ان کو 40,000 روپے دیے جائیں گے. تھوک دینے کے لائق ہے یہ چیز. ان کی زندگی جو کوئی آدمی مرتا ہے، ہمارا مطالبہ تو یہ ہے کہ جو سکھوں کو معاوضہ دیا گیا تھا وہ معاوضہ دیا جائے. لیکن جو آپ معاوضہ دیتی ہے گورنمنٹ وہ 3 لاکھ دیتی ہے. جو آدمی مر گیا، یہ آدمی کتنے دن زندہ رہتا ہے؟ ہو سکتا ہے یہ جوان 50 سال زندہ رہے، 60 سال زندہ رہے، 70 سال زندہ رہے. آپ کو پر آدمی کم از کم 15 لاکھ روپے دینے چاہیے. ارے بھائی غلطی آپ کی ہے. آپ کی پولیس نے پکڑا، آپ کی عدالت یہ کہتی ہے ظلم ہوا، غلط پکڑا. اس کے بھگتان کو کون بھگتے گا؟ بھئی یہ ملک تو جمہوری ملک ہے. آپ کی پولیس نے غلط پکڑا، آپ ذمہ دار ہیں، آپ دیجیے. میرے بھائی اس کے بعد میں نے سنا، مجھے یہاں سے اطلاع ملی کہ 3 لاکھ کر دیا. پھر میں آیا تو پتا چلا کہ وہ 40 سے بھی 30 آ گیا اور وہ 30 بھی نہیں ملا. لوگوں نے لیا نہیں اور بڑا اچھا کیا. انسان کی غیرت ہے. وہ آدمی جو اس کو پکڑ لے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بے غیرت بھی ہو گیا. میرے بھائی یہ ملک کی حالات ہے. اب مسئلہ جمہوریت کا نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس جمہوریت کو جو اس ملک کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، فرقہ پرست طاقتیں اس ملک کو ہندو اسٹیٹ بنانا چاہتی ہیں. اب اکثریت کا نہیں ہے، یہ ملک اقلیتوں کا ملک ہے. یہاں 2 4 10 اقلیتیں نہیں ہیں. اگر ملک کو دیکھو گے اور قبائل کو دیکھو گے تو یہ 50 نہیں 100 اقلیتوں کا ملک ہے. اگر یہ ملک ہندو ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ملک ہے، ہم اس ملک کو بچانے کی جان توڑ کوشش کریں گے اور ہمیں کرنی چاہیے. اس لیے کہ اس ملک کے لیے جو قربانی ہمارے آباء و اجداد کی ہے وہ کسی کی قربانی نہیں ہے. یہ ملک جبھی بچ سکتا ہے جب یہ ملک جمہوری ملک ہو، اس کا دستور سیکولر دستور ہو. اگر سیکولر دستور نہیں ہوگا ملک نہیں بچے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. اس لیے اقلیتوں پر ظلم کرتے ہیں. ذہن کے اندر جو فرقہ پرستی ہے اس لیے ظلم کرتے ہیں. ہمیں اس ظلم کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے. میرے بھائی اگر ایسا نہیں کریں گے اور خدا نخواستہ ان لوگوں کے پروگرام چل پڑے تو اس ملک میں آگ لگے گی. میرے بھائی جس طرح جمہوریت کو لانے والے ہم ہیں اور ہم نے کوشش کی ہے، ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس فرقہ پرستی کرتا ہے یا جمہوریت اور سیکولرزم کے خلاف کرسی اقتدار پر
ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم کھل کر کہیں کہ یہ سیکولرزم کا دشمن ہے، خیانت کرتے ہیں، جو حکومتوں میں بیٹھتے ہیں، رات اور دن ارباب اقتدار کے جوتوں کو چاٹتے ہیں، سیکولرزم کا خون ہوتا ہے حکومت کے نشے کے اندر۔ میں کہتا ہوں کیا وجہ جواز ہے کہ مسلمان بچوں کو پکڑا گیا اور جیل کے اندر ڈال دیا گیا، 3 4 سال جیل میں رکھا گیا، نکلے اور بالکل دودھ کے دھلے نکلے، صاف اور ستھرے نکلے، ان کی زندگی برباد ہو گئی۔ میں پوچھتا ہوں حکومت سے آندھرا پردیش کی، ان کی زندگی کے سنوارنے کے لیے کیا کیا؟ کوئی مجھے جواب دے دے، اور اگر نہیں کیا تو مجرم ہو، تمہاری پولیس نے جرم کیا، تم نے جرم کیا۔ اسے پی کی گورنمنٹ ہوتی اس سے زیادہ کیا کر لیتی؟ کیا سارے ہندوستان کے مسلمانوں کو گولی مار سکتی ہے بی جے پی؟ 60 سال گزر گئے اور ننگا ناچ ناچا جاتا رہا ملک کے اندر فرقہ پرستی کا۔ کیا ہوا؟ مسلمان ختم ہو گیا؟ مسجدوں سے اللہ اکبر کی آواز آنا بند ہو گئی؟ کیا مدرسے ختم ہو گئے؟ کیا تبلیغ کا جنازہ نکل گیا؟ کچھ تو نہیں ہے، ہر چیز پہلے سے زیادہ اونچی جا رہی۔ تم نے کیا کر لیا؟ مسلمان دنیا کے اندر فنا ہونے کے لیے نہیں آیا ہے۔ مسلمان 1400 سال سے انہی حالات میں زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ میرے بھائی مسلمان تو زندہ، تم اس سے زیادہ مسلمان کے ساتھ کر کیا سکتے ہو؟ طاقت کیا ہے تمہارے اندر؟ بھئی تم اس ملک کے 15-20 کروڑ مسلمانوں کو ختم کر دو گے، مسلمان ختم ہو جائے گا؟ ارے تمہارے باپ بش نے کوئی بم نہیں بچا جو عراق پر مارنا کیا ہو، اور کوئی بم نہیں بچا جو افغانستان کے نہتے مسلمانوں پر کیا ہوا؟ مسلمان ختم ہو گیا؟ روزانہ کتوں کی طرح امریکن مرتے ہیں اور ان کے جنازے امریکہ جاتے ہیں، مسلمان تو اپنی جگہ پر زندہ ہے۔ مسلمان فنا ہونے کے لیے نہیں آیا ہے، مسلمان تو زندہ ہے، زندہ رہے گا، مگر جو تمہارا کردار ہے وہ کردار گندا ہے، غلط ہے کردار۔ ہم اس کے خلاف جہاد کرتے رہے ہیں آزادی وطن سے لے کر آج تک، اور جہاد کرتے رہے ہیں۔ مسلمان کو اپنا حوصلہ بلند رکھنا چاہیے، ہونا نہیں چاہیے۔ مسلمان زندہ ہے اور پہلے سے اچھی حالت کے اندر زندہ ہے۔ بھائی تم دیکھو، میں کہتا ہوں آزادی وطن کے وقت تمہاری جتنی مسجدیں تھیں آج اس سے کم ہیں یا اس سے زیادہ ہیں، مدرسے اس سے زیادہ ہیں یا اس سے کم ہیں، تبلیغی جماعت کا کام اس سے کم ہے، اور تمہارا مذہب زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ اس شراب کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے۔ میرے بھائی رہتی دنیا تک اللہ اللہ کہنے والے رہیں گے، اور جس دن وہ نہیں رہیں گے یہ دنیا بھی نہیں رہے گی۔ ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے۔ میرے بھائی دوسری چیز تھی اس ملک کے اندر، اس صوبے کے اندر تحفظ اوقاف۔ میں کہتا ہوں اس کے خلاف آواز اٹھاتا ہوں کہ اوقاف کی بربادی، چونکہ اس صوبے کے اندر حیدرآباد میں قدیم زمانے سے یہاں حکومت تھی اور مسلمان حکومت تھی، اور نوابوں میں سب سے زیادہ دولت مند حکومت تھی۔ یہاں مسلم اوقاف بھی بہت زیادہ ہے، اور حکومتیں ان اوقاف کو شیر مادر سمجھ کر پی رہی ہیں سارے۔ میں کہتا ہوں، اور میں کہتا ہوں ڈوب مرے بے غیرت ہیں، غیرت ایمانی مٹ گئی ہے۔ ان اوقاف کو لوٹنے، کھسوٹنے، آگ لگانے، بیچنے، کھانے کے لیے مسلمان بے غیرت کو وزیر بنایا جاتا ہے اور وہی آگ لگاتا ہے۔
میرے بھائی حیرت کی بات ہے، مسلمان کو اس سے تھو تھو اور نفرت کرنی چاہیے. یہ حرام کھا رہا ہے، مسلمان اوقاف کو آگ لگا رہا ہے. جو لوگ بیٹھتے ہیں اور ان کے اقتدار کی وجہ سے للو پچو کرتے ہیں وہ بھی مجرم ہیں. اور میں کہتا ہوں، مجھ سے ایک دن انٹولے جی کہنے لگے کہ میں 18 مہینے مہاراشٹر کا چیف منسٹر رہا، میں نے ایک ہی سبق سیکھا ہے. میں نے کہا کیا سبق سیکھا؟ کہنے لگے میں نے ایک سبق سیکھا ہے کہ اگر چیف منسٹر نہ چاہے تو اسٹیٹ کے اندر پتا بھی کھڑک نہیں سکتا. میں نے کہا بالکل سچ کہتے ہیں. اگر ملک کی جس کے ہاتھ میں اقتدار کی لگام ہے، اگر وہ یہ نہ چاہتا کہ وقف نہ بکیں اور اربوں اربوں کے وقف پیسوں کے اندر نہ لوٹیں، یہ وقف نہیں لوٹ سکتے تھے. ابھی وقف ہے حسین بخش کا. حسین بخش کیا نام ہے ان کا؟ حسین جاولی. وقف اللہ اکبر 400 کروڑ میں 400 کروڑ کا خریدنے والوں نے 11,000 کروڑ اب تک کما لیے ہیں اس سے. اب مسلمان کو وقف لے کر کے بیٹھ گئے. آپ یہ دیکھیے کیا ہو رہا ہے. یہ اندھیر نبی اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے سب سے بڑے وفادار ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہیں. کہتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کو ریزرویشن دیا. تم نے کیا دیا؟ میں جانتا ہوں ریزرویشن. اگر مرکزی حکومت کانگریس، وہاں 2 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک سونیا جی ایک ڈاکٹر منموہن، دونوں اس ملک کی اقلیتوں کے فرد ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ وہ نظریات کے اعتبار سے بہترین لوگ ہیں اور مجھے پسند ہے. میں کہتا ہوں کہ وہ بہترین آدمی. اگر ان کا ڈنڈا سر کے اوپر نہ ہوتا تو یہ گورنمنٹ دے دیتی. یہ تو مرکزی کانگریس قیادت کی پالیسی تھی، انہیں دینا پڑا. اگر دے دیا انہوں نے، مان لیجیے انہوں نے دیا، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اوقاف کھانے سارے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے؟ کیا ہو رہا ہے؟ ارے تمہارے نظام آباد کے اندر کلیکٹریٹ کے اندر مسجد تھی نہیں تھی؟ بولو تھی کہ نہیں تھی؟ کیا ہوا مسجد کا؟ کیا ہوا کیا مسجد کا؟ آج کہیں وجود ہے؟ کس نے عمارت بنائی؟ کیا گورنمنٹ نے عمارت نہیں بنائی؟ ڈوب مرے وقف بورڈ والے جو یہ کہتے ہیں کہ اس کے بجائے کسی دوسری جگہ، ارے اندھے عقل کے، وقف جائیداد وقف ہے. جہاں مسجد ہے وہ مسجد ہے، نہ تبدیل ہو سکتی ہے نہ اس کو کسی دوسری جگہ رکھا جا سکتا ہے. جنہوں نے بنایا وہ مجرم ہیں، جو آج استعمال کر رہے ہیں وہ مجرم ہیں اور مسجد کو کھا گئے. ارے بھائی اگر مسجد اپنی جگہ سے بدل کر دوسری جگہ بنا دی جائے، کیا گارنٹی ہے کل کو دلی کی شاہی مسجد کے لیے کہو کہ یہاں میں دو، ہم تمہیں ندی کے پار جمنا کے پار دوسری جگہ دیتے ہیں، وہاں مسجد بنا لو. مسلمانوں کی کوئی مسجد محفوظ رہے گی؟ یہ ہے کردار. میرے بھائی مجھ کو لوگ یہ کہتے ہیں، میرے کچھ کرم فرما حیدرآباد میں، کہ ارشد کانگریس کے خلاف بولتا. نہیں، میں اعلان کرتا ہوں کہ میں کانگریسی ہوں اور میں اس وقت سے کانگریسی ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ جس وقت 1916 سے لے کر 1920 تک میرا باپ اور میرا ایک بھائی مالٹا میں قید بامشقت 3 سال، بات کرتے ہیں خامخواہ، جب 3 سال 7 مہینے کی قید بامشقت آزادی وطن کے لیے کاٹ رہا تھا، تو میرا دعویٰ یہ ہے کہ ڈاکٹر منموہن سنگھ کی کیبنٹ کے کسی وزیر کو اس کی ماں نے جنا بھی نہیں ہوگا.